طبیعت کیا ہے اور آج ہماری طبیعت اچانک سے خراب کیوں ہو جاتی ہے؟ طبیعت فطرت کو کہتے ہیں، جبیلت کو کہتے ہیں۔ شیطان سب سے پہلے دوست بن کے آتا ہے۔ جس طرح روح انویزیبل ہے، طبیعت بھی انویزیبل ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ تمہارے دلوں کا اطمینان میری یاد میں ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، میری پوری کی پوری امت خطا کار ہے۔ بہترین خطا کار، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو خطا کر کے گناہ کر کے اس پہ توبہ کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تن تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور تن تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع طبیعت ہے۔ یہ طبیعت کیا ہے اور آج ہماری طبیعت اچانک سے خراب کیوں ہو جاتی ہے؟ اور جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اس میں اس طبیعت کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس موضوع کو 100% قرآن اور حدیث کے اندر رہتے ہوئے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، طبیعت کیا ہے؟ طبیعت فطرت کو کہتے ہیں، جبیلت کو کہتے ہیں، خصلت کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس فطرت پہ پسند کیا اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو چاہے مجوسی بنا دیں، یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، آیا وہ فطرت اسلام پہ ہے۔ اب یہ جو طبیعت ہے یہ ہماری فطرت ہے، ہمارا مزاج ہے، ہماری اصل ہے، ہماری جبلت ہے، اور اس پہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اور ہمارا رب یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی فطرت کے اوپر ہی قائم رہیں، اس سے ہٹیں نہیں، اس سے دور نہ جائیں، اس کو چھوڑیں نہیں۔ اب ہوا کیا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے کہا اللہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ تین سے پیدا ہوا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے اور میں اس کو سجدہ اس بنا پہ نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو اعزاز تھے، جو مراتب تھے، اللہ نے اس کو اس سے ہٹا دیا۔
اور جب اس سے ہٹایا تو اس نے بھی کہا اللہ تیری عزت کی قسم، تیری عظمت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، اس آدم کو بھی جس کی وجہ سے مجھے روندہ درگاہ کیا گیا، مجھے ایزا زین سے لائن مردود رجیم قرار دیا گیا، اب میں بھی اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور اس کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور اللہ تو اکثر تو نہ شکرا پائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فطرت اسلام پہ پیدا کیا، اس طبیعت پہ پیدا کیا، اب شیطان ہمیں اس سے ہٹانا چاہتا ہے، اور وہ کیسے ہٹاتا ہے؟ اس کی جو تلبیس ہے، جو مکر و فریب ہے، جو دجل ہے، جو دھوکہ ہے، اس کو جاننا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، شیطان سب سے پہلے دوست بن کے آتا ہے، خیر خواہ بن کے آتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس وہ کیا بن کے آیا تھا؟ خیر خواہ بن کے، دوست بن کے۔ میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، یہ موضوع سمجھنے والا ہے، طبیعت خراب کیوں ہوئی اور طبیعت کے خراب ہونے کے پیچھے اصل اسباب کیا ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، جس چیز نے طبیعت کو خراب کیا ہے نا، اس کو چھوڑنے سے طبیعت نے ٹھیک ہونا ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو بہکا دیا اور اس شجر کے پاس لے گیا جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور جیسے انہوں نے اس شجر کو لیا تو وہ دونوں جو جنت کا لباس تھے اس سے محروم ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، طبیعت اصل ہے، فطرت ہے، جبلت ہے، اور شیطان ہمیں اس سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اور یہ کیسے ہٹاتا ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو اس نے بہکایا۔ وہ سب سے پہلے سوچوں میں جو وسوسے دیتا ہے، وہ وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے بارے میں ہی جو اصل ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں، جو صحیح ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ ہماری نظر میں اس چیز کی اہمیت کو بڑھاتا ہے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی طرف متوجہ کرتا ہے، قائل کرتا ہے جس سے ہمارے رب نے منع کیا ہے۔ جب ہم اپنی آنکھ سے وہ دیکھتے ہیں جس سے دیکھنے سے ہمارے رب نے کیا کیا؟ منع کیا، تو جیسے ہی ہم آنکھ کے ذریعے سے کچھ ایسا دیکھا جو ہمیں دیکھنا چاہیے نہیں تھا، تو جو ہماری طبیعت ہے، جو ہماری فطرت ہے، جو ہماری اصل ہے، ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہم اس سے ہٹے، آنکھ نے بدنگاہی کی، آنکھ نے حرام کو دیکھا، نامحرم کو دیکھا، ایسی چیز کی طرف متوجہ ہوئی جو نافرمانی کی طرف، سرکشی کی طرف، بغاوت کی طرف لے جانے والی تھی، تو اس سے میری طبیعت میں کیا آیا؟ بگاڑ، خلل، اور طبیعت اچانک سے کس وجہ سے خراب ہوئی؟ ابھی اچھے بھلے تھے۔ اس کو میں ایک اور انداز سے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک روح ہے، ایک بدن ہے۔ روح علیین سے آئی ہے اور اس نے واپس بھی علیین میں جانا ہے، اور یہ جو بدن ہے یہ مٹی سے بنا ہے اور اس نے واپس کہاں جانا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی میں واپس جانا ہے، اور کل قیامت والے دن دوبارہ مٹی سے اٹھائے جانا ہے۔ روح جب دیکھتی ہے کہ اس بندے نے اپنی اصل کو، اپنی فطرت کو، اپنی جبلت کو بدل دیا، اب اس کے بدلنے کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جا سکوں گی، میں علیین میں نہیں جا سکوں گی، بلکہ اس
دیکھنے کے عمل کی وجہ سے مجھے سجین میں جانا پڑے گا. آپ کی زبان جب ایسی بات بولتی ہے جس سے قرآن منع کرتا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، فحش گوئی، جب زبان نے وہ کلمات ادا کیے، وہ بولے اپنے بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، دوست کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں، ہمسائے کے بارے میں، مسجد کے ساتھیوں کے بارے میں کیے، جس کے بولنے سے رب نے، اس قرآن نے منع کیا تھا. تو میرے محترم بھائیوں، جیسے ہی ہم وہ الفاظ بولتے ہیں، ہم اپنے اصل سے، اپنی فطرت سے، اپنی جبلت سے ہٹ جاتے ہیں اور طبیعت خراب ہوتی ہے اور روح جان جاتی ہے کہ اس کا یہ عمل مجھے واپس اپنے اصل علیین کی طرف جانے نہیں دے گا، بلکہ مجھے اس عمل کی وجہ سے سجین میں جانا پڑے گا. میرے کان جب وہ بات سنتے ہیں، ان اعمال کو میرے کان سننا پسند کرتے ہیں جس سے میرے رب نے مجھے منع کیا. موسیقی، نامحرم عورتوں کی آواز، ساز باز، گانے بجانے، فحش الفاظ، بےہودہ گفتگو جب میرے کان سنیں گے تو میری طبیعت کیا ہوگی؟ خراب ہوگی. میرے محترم بھائیوں، جب میرے ہاتھ ان چیزوں کو پکڑنے کے لیے لپکتے ہیں جو میری نہیں ہے، جس پہ میرا حق نہیں ہے، جس سے قرآن نے منع کیا ہے، جس سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، جب میرے ہاتھ اس کو پکڑتے ہیں تو جو میری فطرت ہے، جو میری جبلت ہے، جو میری اصل ہے، میں اس سے ہٹ جاتا ہوں اور میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میرے پاؤں جب ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں جانے سے اسلام نے روکا، منع کیا، بری محافل، بیڈ سوسائٹیز، بیڈ کمیونٹیز، برے لوگ، برے لوگوں کی صحبت، یہ آج کی جو پارٹیز، یہ میوزک پارٹیز، یہ ڈانس پارٹیز، یہ جوک پارٹیز، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ یہ جو جھوٹ کا پلندہ، اس کو دیکھنے کے لیے، اس سے محظوظ ہونے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے، میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، جب پاؤں ادھر کا رخ کرتے ہیں ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے. اب کیونکہ طبیعت کا تعلق میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں دکھائی دینے والی چیز سے نہیں ہے. جس طرح روح انویزیبل ہے، طبیعت بھی انویزیبل ہے، یہ نظر نہیں آتی. جیسے جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی. یہ جو اس کے احکامات ہیں، انسٹرکشنز ہیں، یہ جو ہدایات ہیں، یہ اس طبیعت کی نیڈ تھی، رضا تھی، اس کی ڈیزائر تھی، اور ہم نے سارے کام وہ کیے سوچنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، پکڑنے کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، اور سب سے بڑھ کے یہ جو دل ہے، یہ جو دل ہے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، قرآن کہتا ہے الا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا اطمینان میری یاد میں ہے. اور یہ دل کہاں لگ گیا؟ میرا دل کس کو چاہتا ہے؟ اس میں خواہشات کون سی ہیں؟ تمنائیں کون سی ہیں؟ حسرتیں کون سی ہیں؟ یہ کس کو دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ کس کو بولنا چاہتا ہے؟ یہ کس کو لینا چاہتا ہے؟ یہ
کہاں جانا چاہتا ہے؟ ان ساری باتوں کو سمجھ کرو. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل پہ ایک داغ لگتا ہے, جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں, 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں, حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, جب دل سیاہ ہوتے ہیں طبیعت سخت ہو جاتی ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا نرم طبیعت پہ, ہماری فطرت نرم طبیعت, اور ہم سارے ان سارے اعمال کی وجہ سے کس طبیعت میں کنورٹ ہو گئے؟ طبیعت کیا ہو گئی؟ سخت ہو گئی. اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑیے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے. آج ہماری طبیعت سے کیا نکل گئی؟ کیا نکل گئی؟ نرمی نکل گئی, اور ہماری طبیعت کس کی طرف مائل ہو گئی؟ سختی کی طرف. جب طبیعت سختی کی طرف گئی تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں دل سیاہ ہو گئے. اب جب روح نے یہ سارا منظر دیکھا تو روح کو یقین ہو گیا کہ اس کے ان اعمال کی وجہ سے میں علیین کی طرف پلٹ سکتی, میں اب اس اعمال کی وجہ سے سجین میں جاؤں گی. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, یہ اعمال جس کی بنا پہ روح کو یقین ہو گیا کہ یہ علیین میں جا سکتا نہیں, بلکہ ان اعمال کی وجہ سے اس کو سجین میں جانا پڑے گا. روح بے چین ہوئی, بے قرار ہوئی, بے سکون ہوئی, جس کی وجہ سے آج ہم سب کی طبیعت خراب ہو گئی. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طبیعت کے لیے جو خوبصورت زندگی لے کے آئے اس میں جو فرمان ہیں, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, میری پوری کی پوری امت خطا کار ہے, میری پوری کی پوری امت خطا کار ہے, گناہ گار ہے. بہترین خطا کار, بہترین گناہ گار وہ ہیں جو خطا کر کے گناہ کر کے اس پہ توبہ کر لیتے ہیں. یہ توبہ کیا ہے؟ یہ اس روح کے اوپر, یہ اس دل کے اوپر لگے ہوئے داغ جو ہم نے گناہ کیے اس نے دل کو داغدار کر دیا, کالا کر دیا, اس کو دھونے کا نام توبہ ہے. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں, اور دوسری روایت میں فرمایا 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. میرے محترم بھائیوں, یہ توبہ نہیں ہے, یہ وہ اعمال جو میری آنکھ نے ایسے کیے جو صحیح نہیں تھے, وہ اعمال جو میری زبان نے ایسے کیے جو صحیح نہیں تھے, میرے کان نے ایسے اعمال کیے جو صحیح نہیں تھے, میرے ہاتھوں نے جن چیزوں کو پکڑا جو میرے لیے صحیح نہیں تھی, میرے پاؤں وہاں گئے جہاں مجھے جانا نہیں چاہیے تھا, میرے دل میں جو خواہشات, جو آرزویں, جو تمنائیں, جو حسرتیں پیدا ہوئی جو اس کے اکارڈنگ قرآن کے اکارڈنگ نہیں تھی, مجھے اس کے اوپر سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے یہ التجا کرنی تھی اے اللہ میں نے ایسے اعمال کو کر دیا جو صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے اعمال کا اعتراف کرنا, اپنی غلطی کا اعتراف کرنا. آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. سب سے پہلے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں ان اعمال کے اوپر اعتراف کرنا, پھر اس کے اوپر پشیمانی, ندامت, ریگریٹ, افسوس, شرمندگی
اور پھر اس کے بعد آپ کی آنکھ سے آنسو کا نکلنا اور پھر اپنے رب سے پکا کمٹمنٹ کرنا کہ یا اللہ میں اس کو دوبارہ دہرانے والا. یہ اعمال تھا, یہ عمل تھا, یہ طریقہ تھا جس سے ہماری جبلت جو تھی, فطرت جو تھی, اصل جو تھی, طبیعت جو تھی, اس نے کیا ہو جانا تھا, ٹھیک ہو جانا تھا. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے تسبیح پکڑی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 دفعہ کہا, 70 دفعہ کہا, ہم نے 5 تسبیحیں پڑھ دی. لیکن کیا میرے دل میں کوئی ندامت ہے, پشیمانی ہے, ریگریٹ ہے, افسوس ہے, شرمندگی ہے, میری آنکھ سے آنسو بہا؟ کیا میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں دوبارہ ان اعمال کو کرنے والا؟ میرے ہاتھ نے جو پکڑا, میری آنکھ نے جو دیکھا, میری زبان نے جو بولا, میرے دماغ نے جو سوچا, میرے پاؤں جہاں گئے, اب میں دوبارہ وہاں جانے والا, کرنے والا, لینے والا. اگر تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں ہم نے ان اعمال کو کر لیا, طبیعت سہل ہو جائے گی, طبیعت نرم ہو جائے گی. اور اگر ہم نے سمجھا ہم تو ایجوکیٹڈ پرسن ہیں, ہم تو پڑھے لکھے ہیں, طبیعت خراب ہوئی ہے, میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے, تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. اور جو لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے ان کو چیک کیا, کسی نے بتایا دل کا مسئلہ ہے, کسی کو بتایا جگر کا مسئلہ ہے, کسی کو بتایا گردوں کا مسئلہ ہے, کسی کو بتایا پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے, کسی کو بتایا جوڑوں کا مسئلہ ہے. جس کا کوئی مسئلہ نہیں نکلا اس کو بتا دیا یہ تو سائیکولوجیکل پرابلم ہے, یہ تو نفسیاتی مسائل ہیں. اب ساری زندگی اس کے لیے کیا کرنا ہے, اگر دل کا مسئلہ بنا تو دل کے لیے ساری زندگی دوائی کھاؤ, جوڑوں کا مسئلہ بنا ساری زندگی جوڑوں کے لیے دوائی کھاؤ, گردوں کا مسئلہ بنا ساری زندگی اب کیا کرنا پڑے گا, بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ دوائیاں کھانی پڑیں گی. میرے محترم بھائیوں, اور ہم نے کھانی شروع کر دی. 70 سال سے دوائی کھا رہے ہو, 50 سال سے دوائی کھا رہے ہو, 60 سال سے, 40 سال سے, 30 سال سے, 25 سال سے, 5 سال سے دوائیاں کھا رہے ہو, کیا طبیعت ٹھیک ہوئی؟ کیونکہ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, طبیعت کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ تھا ہی. طبیعت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ طبیعت انویزیبل ہے, طبیعت دکھائی نہیں دیتی. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, جس طرح جنت دکھائی نہیں دیتی, جہنم دکھائی نہیں دیتی, آپ کے رب کا پورا دین یہ بالغیب پہ ہے, بالغیب پہ ہے, بالغیب پہ ہے. بغیر دیکھے اس کو ماننا, بغیر دیکھے اس کے اوپر ایمان لانا. میرے محترم بھائیوں, آج طبیعت خراب کیوں ہو گئی؟ ہم نے کہا یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ تو یو ایس اے سے پڑھ کے آیا ہے, یہ تو آسٹریلیا سے پڑھ کے آیا ہے, یہ تو یو کے سے پڑھ کے آیا ہے, یہ تو جرمن سے پڑھ کے آیا ہے, یہ تو ویل ایجوکیٹڈ ہیں, یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ کوئی مولوی کی بات تھوڑی کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, جنہوں نے ان کی بات کو مانا, سچ بتاؤ کہ اپنی طبیعت کو ٹھیک کر بیٹھے؟ کیا ان کے دل کے مسئلے ٹھیک ہو گئے, جگر کے مسئلے ٹھیک ہو گئے, گردوں کے مسئلے ٹھیک ہو گئے؟ 25 سال سے لوگ سائیکولوجیکل پرابلم کی میڈیسن کھا رہے ہیں. پرابلم کہاں ہے؟ طبیعت خراب ہے. اور طبیعت خراب کیوں تھی؟ گناہ کی وجہ سے, خطا کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے, سرکشی کی وجہ سے. بیماری کے اور بھی سبب ہیں, لیکن جو سب سے بڑا سبب ہے جس کے لیے شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی, عظمت کی قسم کھائی, کبریائی کی قسم کھائی, میں تیرے اس انسان کو اس کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا, اس کو بہکاؤں گا, اس کو گمراہ کروں گا, اور اللہ تو اکثر کو ناشکرا پائے گا. ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن شکر نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس بات پہ شکر کیا کہ الحمدللہ میں 40 سال تک ان آنکھوں سے دیکھتا رہا, اگر آج میری آنکھوں کی بنائی تھوڑی کمزور ہوئی ہے تو میں نے گرا شروع کر دیا, نظر ہی نہیں آتا.
اتنے سالوں سے میرا سر پراپر کام کر رہا تھا، ہر چیز کر رہا تھا، اگر اس میں درد شروع ہو بھی گئی، میرے محترم بھائیوں، میں نے اس کے اوپر شکر کتنی بار کیا تھا. اور خرابی اصل کیا ہے؟ فطرت کو چھوڑنا. بالکل اسی طرح میں اپنی بات کو چند لفظوں میں سمیٹتا ہوں. جس طرح ہمارے رب نے ہمیں پورا ایک نظام زندگی اس طبیعت کے لیے دیا تھا، بالکل اسی طرح ایک نظام زندگی رہن سہن کے لیے دیا تھا، بدن کے لیے دیا تھا. کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، جو کھانا ہے وہ کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی جتنی ضروریات تھی اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کر دیا. جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کھانا تھا، جب ہم نے وہ چھوڑ دیا. اللہ نے بہترین ہمیں کوکنگ آئل زیتون کی شکل میں، زیتون سرسوں کی شکل میں، ناریل کے تیل کی شکل میں ہمیں دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم لے آئے ریفائنڈ آئل. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین برتن مٹی کے دیے، تانبے کے دیے، پیتل کے دیے، ہم لے آئے سلور کے، اسٹیل کے، نان سٹک کے، ٹیفلون کے، پلاسٹک کے. اللہ نے ہمیں میٹھے کے لیے بہترین چیزیں دی، اس میں گڑ تھا، شکر تھی، شہد تھی، مصری تھی، ہم نے اس کو چھوڑ کے چینی کو لے آئے. فطرت کو بدلا. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک سبب ہے، ایک سبب ہے، ایک سبب ہے، جب وہ فطرت کو چھوڑ دیتا ہے. پوچھا علاج کیا ہے؟ فرمایا واپس اپنی فطرت پہ آ جاؤ، اپنی اصل پہ آ جاؤ، اپنی جبیلت پہ آ جاؤ. میرے محترم بھائیوں، 50 سال پہلے گھر کچے تھے لیکن رشتے پکے تھے. آنکھوں میں شرم تھی، حیا تھی، ایمان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا. جس کا گھر جتنا پکا ہوتا گیا اس کا اپنے بھائی کے ساتھ تعلق اتنا کچا ہوتا گیا. وقت تھوڑا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فطرت کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے پہلے جو میری طبیعت ہے ہمیں اپنی طبیعت کو جاننے والا بنائے. اور اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ وہ عذاب جو دیکھنے کے اعتبار سے ہیں، بولنے کے اعتبار سے ہیں، سننے کے اعتبار سے ہیں، پکڑنے کے اعتبار سے ہیں، چلنے کے اعتبار سے ہیں، سوچنے کے اعتبار سے ہیں، چاہنے کے اعتبار سے ہیں، کھانے کے اعتبار سے ہیں، پینے کے اعتبار سے ہیں، پہننے کے اعتبار سے ہیں، لینے اور دینے کے اعتبار سے ہیں. خدایا ان اعمال کو اس قرآن کے تابع کرو، اس قرآن کے تابع کرو. اور اس قرآن کے تابع ہونے کے لیے ہمیں راستہ جو دیا گیا، اصول جو دیا گیا، منہج جو دیا گیا، طریقہ جو دیا گیا، اسوہ جو دیا گیا، وہ 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.